حضرت مولانا الشیخ عتیق الرحمان علیوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ رب العزت کا انعام اور احسان ہے کہ آپ سب دین کی بات سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ جو کچھ کرنا ہے کٹھایا کر لو، فچکار نہیں کچھ کرنا۔ جڑا ڈبا نہیں چلتا وہ چلا لو، جڑا چلتا ہے ان چلتا رہن دے، انہوں بند نہیں کرنا۔ جتنی توجہ سے آپ سنیں گے نا اتنی جلدی چھوڑ دوں گا، اور اگر نہیں سنو گے توجہ سے تسی بھی ایتھے دے میں بھی ایتھے، ٹھیک ہے؟ یقین جانیے ہر انسان کے پاس جو وقت ہے نا بہت قیمتی ہے، اور آپ لوگ بہت اللہ کے مقرب ہیں کہ آپ اپنے گھر، کاروبار، رشتہ دار، حتیٰ کہ موبائل چھوڑ کر یہاں دین کی بات سننے کے لیے آئیں، ورنہ آپ سب کے پاس موبائل ہے، 10 منٹ بند کر دیں تو ہر ایک کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ یہاں مہمان آئے ہوں، 4 بیٹھے ہیں اور 4 دے ہتھاں چ، دکان پہ چلے جائیں اگر گاہک نہیں ہے، 4 دکاندار ہے تو 4 کے ہاتھوں میں، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ آپ صرف اور صرف قرآن اور حدیث سننے کے لیے آئے۔ اب اس کے لیے تھوڑا سا ایک اور کام کرنا ہے کہ آپ نے توجہ سے بات سننی ہے۔ جتنی توجہ سے سنیں گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا، اتنا ہمارا ایمان زیادہ بڑھے گا، اور ہمارے لیے اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ سب نے سنا ہوا ہے، اس کو بند کر دیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ قرآن یہ ایک خوشبو ہے، خوشبو، ایمان مٹھاس ہے اور قرآن خوشبو ہے، خوشبو۔ اگر بندہ مومن ہے، ایمان ہے، مٹھاس ہے،
اور اگر قرآن پڑھتا ہے تو مٹھاس کے ساتھ کیا آتی ہے؟ خوشبو آتی. اور یہ بات میری نہیں ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. حاجی صاحب بند کر دینا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایمان مٹھاس ہے اور قرآن خوشبو ہے. جب بندہ مومن قرآن پڑھتا ہے، مومن ہے، ایمان ہے. جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کی مثال کل اترجا سنترے کی طرح ہے. طعمها طیب وریحها طیب، جس کا ذائقہ بھی بہت اعلیٰ اور اس کی خوشبو بھی بہت اعلیٰ. ایمان ہے، مٹھاس ہے. قرآن ہے، خوشبو ہے. مثال سنترے کی ہے، کھاؤ تو مزہ آئے، سونگو تو لطف آئے. کسی جگہ پر بیٹھ کر آپ کھا کر چلے جاؤ، 2 گھنٹے بعد بھی کوئی آئے گا تو اسے پتا چلے گا یہاں کچھ کھایا گیا ہے، اس کی خوشبو سے آئے گی. جب قاری قرآن صحیح طرف سے قرآن پڑھے نا، یقین جانیے اگر مومن ہے قرآن پڑھ رہا ہے، مٹھاس بھی آتی ہے، خوشبو بھی آتی ہے. پتا چلتا ہے اس جگہ پہ قرآن پڑھا جاتا ہے. اور اگر بندہ مومن ہو اور قرآن نہ پڑھے، فرمایا اس کی مثال کا تمرہ، کھجور کی طرح ہے. کھجور میں مٹھاس ہے لیکن خوشبو، مومن ہے لیکن قرآن نہیں. مثال اس کی خوشبو کی طرح، کھجور کی طرح ہے. 1 کلو کیا 1 من بھی کسی جگہ پہ رکھ دو، مٹھاس تو ہوگی لیکن خوشبو. جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال سنترے کی ہے، اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے. اور وہ منافق ایمان نہیں، مٹھاس نہیں. لیکن اگر منافق بھی قرآن پڑھ لے، فرمایا اس کی مثال کر ریحانہ، نیاز بو کی طرح ہے. نیاز بو کا ذائقہ تو کڑوا ہے لیکن خوشبو اس سے بھی آتی ہے. ذائقہ کڑوا ہے، منافق ہے، کڑوا ہے، لیکن قرآن پڑھے گا اس سے خوشبو آئے گی. اور جو منافق ہو قرآن نہ پڑھے، اب مٹھاس بھی گئی اور خوشبو بھی گئی. اس کی مثال کل حنظلہ، تمے کی طرح ہے، جس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے اور اس کی خوشبو بھی. اب 4 باتیں ہو گئی. دوسری 2 باتیں تو آپ کے بارے میں نہیں ہیں کیونکہ آپ منافق نہیں ہیں انشاءاللہ، آپ مومن ہیں. اب دیکھیں کہ آپ کون سے مومن ہیں. آپ خوشبو والے مومن ہیں یا بغیر خوشبو کے مومن ہیں؟ اکثر بغیر خوشبو والے ہیں. ہم نے آج کتنا قرآن پڑھا ہے؟ کوئی شخص علماء کے بغیر جس نے آج کوئی ایک پورا پارا، ایک پارا قرآن پڑھا ہو، کوئی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 3 ہو گئے، سبحان اللہ. 4 5 6 سبحان اللہ، الحمدللہ. یہ مطلب ایسے ہے نہیں، ایسے خوشبو ہے. یقین جانو یہ بہت بڑی محرومی ہے. یہ بزرگ بتائیں گے جب پہلے ہمارے ہاں فجر کی نماز ہوتی تھی تو فجر کی نماز کے بعد تقریباً سارے بندے قرآن لے کر، ریلیں لے کر بیٹھ جایا. اور آج کل نہیں. پہلے یہ کہا کرتے تھے رمضان آ گیا 10 قرآن مسجد سے رکھا دو، میری طرف سے 2 رکھا دو، ایک طرف اس کی طرف سے رکھوا دو، ایک اس کی طرف، لوگ اس کو پڑھیں گے. لیکن آج یقین جانو سال ہو جاتا ہے اور وہ قرآن پڑھنے والا آتا نہیں ہے. ایک ہمارے ذہنوں میں شیطان نے یہ بات ڈال دی ہے، چل کوئی نہیں موبائل سے پڑھ لیں گے. اگرچہ جائز ہے موبائل سے، لیکن وہ توجہ نہیں ہے، وہ توجہ نہیں ہے موبائل پر. جو توجہ آپ قرآن پکڑے
مصحف پکڑے ہاتھ میں رکھیں یا ریل پہ رکھیں اور ایسے انگلی پھیر کر پڑھ رہے ہوں، جو توجہ آپ کی مصحف پر ہے وہ توجہ موبائل پر نہیں ہے۔ کیوں؟ موبائل پر میسج آ گیا، ہاتھ لگ گیا، مشہوری آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، توجہ خراب ہے۔ خیرکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے من تعلم القرآن وعلم، جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا بھی بہتر اور قرآن پڑھانے والا بھی بہتر، اور جو قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے۔ ایک محدث اور ایک امام قاری تھے، نافع، بہت بڑے قاری تھے نافع رحمت اللہ علیہ۔ یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، اور حفص عن عاصم عن نافع عن عبداللہ بن مسعود، یہ سند چلتی ہے۔ نافع ایک بہت بڑے قاری ہیں، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ استاد گرامی قدر، آپ جب بھی بولتے ہیں آپ کے منہ سے جس طرح الفاظ نکلتے ہیں نا، یہ ہوا نکلتی ہے، تو الفاظ کے ساتھ آپ کے منہ سے خوشبو کے جھونکے بھی نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کچھ کھایا ہو، نہ کھایا ہو، پیا ہو، نہ پیا ہو، سوئے اٹھے یا کچھ بھی ہو، جب آپ بولتے ہیں نا تو آپ کے منہ سے خوشبو کے جھونکے نکلتے ہیں۔ آپ نے کیا عمل کیا؟ میں نے پڑھا، انہوں نے کہا جب میں نے 50 سال گزر گئے نا قرآن پڑھتے پڑھاتے، تو ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں آئے، اور آ کر میرے قرآن کی محبت کی وجہ سے حضور نے میرے ہونٹوں پر بوسہ دیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک میرے اندر سے خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ یہ قرآن خوشبو ہے، قرآن اللہ کی نعمت ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ آپ تصور کریں کہ اگر ہماری زبانوں سے وہ کلمات جاری ہوں جو آج سے کئی 100 سال پہلے اللہ رب العزت نے ان کو پڑھا ہوا ہے، اور پھر ان کے بعد سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا، اور ان کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور آج ہماری زبانوں پر اور ہمارے بچوں کی زبانوں پر وہ کلمات جاری ہو جائیں جو میرے اللہ نے پڑھے، جو اللہ کے عظیم فرشتے نے پڑھے، اور اللہ تعالیٰ کے سب سے عظیم پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے، اگر وہی کلمات ہماری زبان پہ جاری ہو جائے تو یہ ہمارے لیے کتنی خوش نصیبی ہے۔ خیرکم، تم میں سب سے بہتر، ہر انسان کی سوچ، اس کا زاویہ، اس کا نقطہ نظر، اس کی نگاہ مختلف ہے۔ کوئی دیکھتا ہے بہتر وہ ہے جو ڈاکٹر ہے، کوئی سمجھتا ہے بہتر وہ ہے جو انجینئر ہے، کوئی سمجھتا ہے بہتر وہ ہے جو تاجر ہے، کوئی سمجھتا ہے بہتر وہ ہے جو حسن و جمال کا وارث ہے، کوئی سمجھتا ہے بہتر وہ ہے جو سید کی نسل سے ہے، کوئی سمجھتا ہے بہتر وہ ہے جو چودھری اور سردار ہے، لیکن کائنات کا بنانے والا رب اپنے پیغمبر سے کہتا ہے فرما دو خیرکم من تعلم القرآن وعلم، ساری کائنات نیچے ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھ رہا ہے، قرآن سکھا رہا، اس سے بہتر کوئی نہیں۔ یہ دنیا بنانے والے رب نے کہلوایا ہے خیرکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، وہ قرآن سکھاتا ہے۔ آپ کہیں گے قاری صاحب بہتر کیسے؟ ہاں، اگر تم دنیا کی نظر سے دیکھو تو قرآن پڑھنے پڑھانے والا بہتر نہیں، اور اگر تم دین کی نظر سے دیکھو، اگر تم اسلام کی نظر سے دیکھو، اگر تم عقل کی نظر سے دیکھو، اور اگر تم رب تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق دیکھو، تو اللہ کی قسم تیرا دل گواہی دے گا کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے سے بہتر اس دنیا میں کوئی نہیں۔ جو دنیا دار ہے وہ دنیا کی نظر سے دیکھے گا،
कारी साहब की तनख्वाह कितनी? 20,000, 25,000, 30,000। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੀ? अच्छा मेरे वाले साहब ਇੰਨੀ ਚੱਲਦੀ ਨਾ, ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਚੱਲਦੀ 30,000 ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। दुनिया कहेगी कारी साहब तो बेचारे, मैं नहीं अपना पुत्र मौलवी बनाना, क्योंकि बेचारा कहां से खाएगा, 30,000 से कैसे गुजारा होगा। ये दुनिया की नजर से देखो तो कारी अच्छा नहीं है, रिश्ता नहीं मिलता, ताल्लुक नहीं होते, दुनिया कैसे गुजारेगा, 30,000 की करेगा। लेकिन अगर आप इसको दीन की नजर से देखेंगे ना, तो अल्लाह की कसम इससे बेहतर इस कायनात में कोई इंसान नहीं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। आप इसको हदीस की नजर से देखिए। आपके 4 बेटे हैं, बड़ा बेटा ज़हीन निकला, समझदार और फतीन निकला। माँ ने भी सोचा, बाप ने भी सोचा। अभी ये बातें कर रहा है, 3-4 साल का है, वो उसी वक्त सोच रहे हैं बच्चा बड़ा ज़हीन है, पैसे जितने भी लग जाए लगाएंगे, लेकिन इस बच्चे को हम डॉक्टर जरूर बनाएंगे। 1.5 करोड़ 2 करोड़ लगा तो लगाएंगे, बच्चे को डॉक्टर बड़ा बनाएंगे। बना रहे हैं। दूसरा आया, बड़ा ज़हीन है, इसको हम इंजीनियर बनाएंगे, बना लिया, बन रहा है। तीसरा बड़ा ज़हीन है, इसको भी हम बड़ा प्रोफेसर बनाएंगे, बना रहे हैं। चौथा आया, वो जरा थोड़ा सा शरारती है, अब उसने मोहल्ले के अंदर थोड़ी सी शरारतें भी की है, उसके 2-4 लामे भी आ गए, तो माँ भी कहती है, तो लोग कहते इन्हों पाओ मदरसे कारी साहब को। जानते छुटे साड़ी, कहते कि नहीं कहते? नबीने को क्या कहा करते थे हमारे माशरे में? नबीने को क्या कहते थे? हाफज जी की मतलब किसी काम दा नहीं, इन मदरसे पा दो, चल कुरान तो हिफज करेगा ना। हाफज जी क्यों कहते नबीने को? हाफज हुंदा है? नहीं, सोच ये थी कि जरा किसी काम दा नहीं, उन्होंने किथे पा दियो। यकीन जानो, अगर तुम्हारे पास ऐसा भी आना तो ले आओ, हमें वो भी कबूल है। तुम ले आओ, ले आओ, जो तुम्हारे हाथ नहीं आता वो हमारे पास ले आओ। रोज़े क़यामत देख लेना तेरे दुनिया के डॉक्टर कहाँ है और वो दीन का कारी कहाँ है, देख लेना, देख लेना। अभी अभी एक हदीस सुनाता हूँ। मन सलका तरीकन यल्तमिसु फी इल्मन सलकल्लाहु लहू बिही तरीकन इलल जन्ना। तेरे 4 बेटे, ये यूनिवर्सिटी में जा रहा है, ये कॉलेज में जा रहा है, ये स्कूल में जा रहा है, और ये मदरसे में जा रहा है। काबे के रब की कसम, नबूवत की जबान के अल्फाज है, मोतियों से कीमती, पहाड़ों से ठोस, खुशबुओं से मुअत्तर मेरे आका का फरमान है, मन सलका तरीकन यल्तमिसु फी इल्मन सलकल्लाहु लहू बिही तरीकन इलल जन्ना। जब तेरे 4 बेटे घर से निकलेंगे, तुम समझोगे इल्म हासिल करने के लिए गए, लेकिन 3 ऐसे हैं जो स्कूल में गया, कॉलेज में गया, यूनिवर्सिटी में गया, वो अपनी अपनी जगह पे चले गए, लेकिन जो कुरान सीखने के लिए गया, नबूवत की जबान कहती है जितने कदम ये जमीन पे चल रहा है, मत समझो ये जमीन पे चल रहा है, जितने कदम ये दुनिया की जमीन पे उठा रहा है, ये इतने कदम उठा के अल्लाह की जन्नत का रास्ता पार कर रहा है। तेरा बेटा 1 किलोमीटर कॉलेज गया, बस वो कॉलेज गया, दूसरा यूनिवर्सिटी गया, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी गया, तीसरा स्कूल गया, वो सिर्फ स्कूल गया, और जो दीन पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ आया, हदीस कहती है उसने 1 किलोमीटर का फासला जमीन का नहीं, उसने जन्नत का 1 किलोमीटर का फासला तय कर लिया। तो फिर कहना पड़ेगा ना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। सिर्फ यही बस नहीं, इससे आगे हदीस है, व इन्नल मलाइका लतादउ अजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्म। एक शख्स बड़ा चौधरी सरदार, उसका बड़ा इस्तिकबाल, बड़ा प्रोटोकॉल, बहुत ज्यादा इस्तिकबाल करते हो तो क्या करते हो,
फूलों की पत्तियां देकर लोगों को खड़े कर देते हो, हाथों में हार लेकर इंतजार करते हो, इससे आगे बढ़ोगे तो कारपेट और कलीन बिछा दोगे कि कोई आ रहा है, दुनिया पूछेगी ये कारपेट जमीन पे क्यों बिछाया, फुला आ रहा है, तेरे हाथ में पत्तियां क्यों हैं, उस पे फेंकनी है, फुला आ रहा है, तेरे हाथ में ये हार क्यों है, उसको पहनाना है, ये आ रहा है। एहतराम करने वाला भी इंसान, जिसका किया जाए वो भी इंसान, फूल फेंकने वाला भी इंसान, जिस पे फेंके जाए वो भी इंसान। तेरे 4 बेटे घर से निकले, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, स्कूल के लिए निकला, काबे के रब की कसम फरिश्तों को कोई परवाह नहीं, लेकिन जब तेरा बेटा दीन को हासिल करने के लिए निकला, व इन्नल मलाइका, फरिश्ते आए, उसने अपने परों को झुका दिया। अरे फरिश्तों तुम अपने पर क्यों झुका रहे हो? रिज़न लि तालिबिल इल्म, नबूवत की जबान कहती है जब कुरान का तालिब इल्म घर से निकलता है, फरिश्ते उसका इस्तकबाल करते हुए, हया करते हुए अपने परों को बिछा देते। बाकी 3 को नहीं जानते, नहीं जानते, 3 को नहीं जानते। जब कुरान का कारी हाफिज निकलता है, फरिश्ते अपने परों को झुका देते हैं। ये स्कूल पहुंच गया, ये कॉलेज पहुंच गया, ये अपनी यूनिवर्सिटी में पहुंच गया और ये मदरसे में पहुंच गया। अब पहुंच गए चारों अपने अपने कमरों में। इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन यतूफूना फित तुरुक यल्तमिसूना अहल ज़िक्र। अल्लाह ने फरिश्तों की मुख्तलिफ ड्यूटियां लगाई, कोई तेरे कंधे पे, कोई मेरे कंधे पे, कोई हवाओं को कंट्रोल करे, कोई बादल को कंट्रोल करे, कोई अर्श को उठाए, कोई जमीन को संभाले। पूरी दुनिया के ऊपर फरिश्तों की मुख्तलिफ ड्यूटियां। और कुछ फरिश्ते जमीन पर आते हैं, बस उनका काम है घूमना, चक्कर लगाना। यतूफूना फित तुरुक, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, करिया करिया, नगर नगर घूमो। अरे क्या कर रहे हो? यल्तमिसूना अहल ज़िक्र, वो देखते हैं हिफ्ज़ की क्लास कहाँ लगी हुई है, वो देखते हैं बच्चे कुरान कहाँ पढ़ रहे हैं। तेरे चारों बेटे घर से निकले, अल्लाह की कसम ये यूनिवर्सिटी में पहुंचा आला तालीम के लिए। वहां का कमरा बड़ा खूबसूरत था, बैठने की जगह बड़ी आला थी, सामने के नजारे बहुत खूबसूरत थे। फरिश्ते आए तो निकल के चले गए। दूसरा बेटा तेरा कॉलेज में बैठा था, जमीन बड़ी आला और कीमती थी, फरिश्ते आए तो निकल के चले गए। तीसरा बेटा तेरा स्कूल में था, फरिश्ते आए तो निकल कर चले गए। चौथा बेटा तेरा मस्जिद में बैठा कुरान पढ़ रहा था। हदीस के अल्फाज हैं, फरिश्ते आते हैं, देखते हैं कुरान पढ़ रहा है, तनादऊ, एक दूसरे को पुकारते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हलुम्मु इला हाजतिकुम, आसमान से जमीन का जो तुमने सफर किया वो यहाँ तुम्हारा मकसद है। फरिश्ते फैले होते हैं, एकदम से सिमट जाते हैं, सारे इकट्ठे हो गए। इस तरह गोल दायरा बनाकर हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व गशियतहुमुर रहमा व नज़लत अलैहिमुस सकीना व ज़करहुमुल्लाहु फ़ीमन इंदा। फरिश्तों ने ऐसे उस क्लास को घेर लिया। कॉलेज को नहीं जानते, यूनिवर्सिटी को नहीं जानते, स्कूल को नहीं जानते, जहाँ हिफ्ज़ की क्लास है फरिश्ते आके घेर लिया। खड़े होते 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 आसमान तक ऐसे खड़े हो गए फरिश्ते। हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, फरिश्तों ने घेरा। गशियतहुमुर रहमा, ऊपर से रहमत की छत पड़ी। नज़लत अलैहिमुस सकीना, दिलों पे सुकून नाजिल हुआ। कोई बात नहीं, हम हाफिज़े कुरान हैं, यकीन जानिए हमें बड़ा सुकून मिलता है। हमें कोई मलाल नहीं, दुनिया कहे कि आप हाफिज हो, हाँ हाफिज, मदरसे हो मदरसे पढ़ने, मसीह हो मसीह, मुसल्ली हो मुसल्ली, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। हमें क्या, हम तो खुश होते हैं, हमारा ताल्लुक मस्जिद से है, हमारा ताल्लुक कुरान से है, हमारा ताल्लुक रब की कलाम से है, हमारा ताल्लुक कुरान मजीद से, हाँ खुश होते हैं। अब 3 बातें तो ये हो गई, फरिश्तों ने घेर लिया, ऊपर से रहमत ने ढांप लिया, सुकून दिलों पे नाजिल हुआ। ये 3 तो छोटी हैं, एक क्लास जमीन पे लगी, एक क्लास आसमान पे लगी। जमीन पे पढ़ने वाले ये बच्चे और कारी साहब,
اوپر میرا رب عرش پر فرشتوں کو جمع کر کے ایک کلاس لگاتا ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، جو بندے دنیا میں رب کا قرآن پڑھ کے اس کا ذکر کرتے ہیں، اللہ آسمانوں پہ فرشتوں کو بلا کر اس بندوں کا ذکر کرتے ہیں۔ بندہ اللہ کا قرآن پڑھے اور رب بندے کا ذکر کرے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو جائے، میرا رب اس کا نام ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے نہیں لیتا۔ بڑے سے بڑا سائنسدان ہو جائے، میرا رب اس کے سائنسدان ہونے کی وجہ سے اس کا نام عرش پہ نہیں لیتا۔ بڑے سے بڑا تاجر ہو جائے، اس کی تجارت کی وجہ سے میرا رب اس کا تذکرہ عرشوں پہ نہیں کرتا، لیکن جو بچہ قرآن پڑھتا ہے میرا رب اس کے تذکرے عرشوں پہ کرتا ہے۔ تو پھر کہنا پڑے گا نا خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ اب چھٹی ہو گئی، قاری صاحب نے چھٹی دے دی، بچہ گھر میں چلا گیا، سکول والا بھی گھر آ گیا، کالج والا بھی گھر آ گیا، یونیورسٹی والا بھی گھر آ گیا، اب سال کا بھی آغاز ہے اور فیسوں کا بھی آغاز ہے۔ اس نے آ کر کہا، ناندی تو رکھوئے تھے، اس نے آ کر کہا ابو جی یونیورسٹی والے کہہ رہے ہیں کہ فیس دیو، فیس دیو۔ اس نے کہا بیٹا کتنی دیر ہو گئی ہے، میں کتنی فیسیں تیری بھروں، کتنی فیسیں بھروں، میں نے تو بڑا پیسہ تیرے اوپر لگایا، کب تو کما کر دے گا، میرے لیے کیا ہے؟ اس نے کہا ابو 8 سمیسٹر تھے، 4 ہو گئے، 4 رہ گئے، بس 4 کی فیس دے دو، اس کے بعد آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گا۔ بیٹا کتنی فیس ہے؟ وہی ابو 25 لاکھ روپیہ ایک سمیسٹر کی فیس ہے، وہ دے دے ذرا مجھے، کیونکہ ڈاکٹر بن رہا ہوں، ڈاکٹر۔ 25 لاکھ روپیہ باپ کے دل میں ہے میرا پتر ڈاکٹر بن جائے، 25 لاکھ روپیہ ہو گیا۔ کالج والا بھی آ گیا، ابو جی میری بھی فیس رہتی ہے۔ بیٹا میرے لیے تم نے کیا کیا؟ ابو ابھی تو کالج میں پڑھ رہا ہوں، ابھی میں نے یونیورسٹی میں جانا ہے، میں تیرے سے پکا وعدہ کرتا ہوں بس تھوڑی میری فیسیں دے دے، جب میں پڑھ کے کمانے لگا پھر میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گا، ساری ذمہ داری اپنے کندھوں پہ اٹھاؤں گا، بس میری تھوڑی سی فیس دے دے۔ بیٹا تیری فیس کتنی؟ ابو آپ کو پتہ ہی ہے وہ 3 لاکھ روپے سمیسٹر کی فیس ہے۔ ابو مشکل سے وہ بھی دے رہا ہے۔ بیٹا مجھے، ابو تھوڑی دیر ٹھہر جو، بس پڑھ لین دو۔ اب تیسرا بھی آ گیا، ابو جی آپ کو پتہ ہے سکول والے تنگ کر رہے ہیں، 10 تاریخ ہو گئی ہے۔ تو ہاں ابو جی وہ پتہ ہے آپ کو 5000 روپے فیس ہے میری چھوٹے سکول دی۔ بیٹا میرے لیے کیا کیا تو نے؟ ابو ابھی تو سکول پڑھ رہا ہوں، پھر کالج جاؤں گا، پھر یونیورسٹی جاؤں گا، آپ کے خواب پورے کروں گا، اللہ کی قسم پکا وعدہ۔ ابو جب پڑھ کے کہیں جاب پہ لگ گیا نا پھر آپ کو دیکھنا میں کتنے عیش کراتا، کوئی تنگی نہیں آئے گی۔ لیکن ابھی مجھے کالج والا بھی لے گیا، سکول والا بھی لے گیا، یونیورسٹی والا بھی لے گیا، سارے لے گئے، اور دیتے ہم کہ نہیں دیتے؟ تو اگلے دن مدرسے والا بھی آ گیا، کہ ابو جی 1000 روپیہ فیس موڑی، انہاں موڑیاں سوائے منگن دے کام ہی کوئی نہیں، انہاں نوں 1000 روپیہ بھی دئیے ہیں کہ نہیں؟ یقین جانو 1000 روپیہ مدرسے دیتے ہوئے ادھیاں تے موت پائی، مولویوں 1000 روپیہ دیے۔ یہ سچی بات کر رہا ہوں، میں مدرسہ چلا رہا ہوں، میرے پاس 60 استاد ہیں میرے مدرسے کے، میں مدرسہ چلا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے 800 طالب علم میرے پاس پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، مجھے پتہ ہے کیا کچھ ہوتا ہے، میں صحیح گلا کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کیا کچھ ہوتا ہے۔ 1000 روپیہ دیتے ہوئے ہمیں نا تکلیف ہوتی ہے، اور اس سے پوچھو اچھا پتر تو میرے واسطے کی کیتا ہے؟ کہتا ابو جب تو نے یونیورسٹی والے سے پوچھا اس نے انکار کیا، اور اس نے کہا پڑھ تو لینے دے، جب کالج والے سے پوچھا تو اس نے کہا پڑھ تو لینے دے، اور وہاں تمہیں لاکھوں دیتے ہوئے کچھ نہ ہوا،
اور جب سکول والے نے مانگے تو تو نے پوچھا میرے لیے کیا کیا؟ تو اس نے کہا ابو ابھی تو پڑھ رہا ہوں، ابھی تو میٹرک بھی نہیں ہوا، اور تو نے اس کو ہزاروں دے دی اور میرے اوپر 1000 روپے دیتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے؟ اور مجھ سے پوچھ میں نے تیرے لیے کیا کیا ہے؟ کہتا بیٹا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا ابو کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جا، میں ابھی بتاتا ہوں میں نے کیا کیا ہے۔ بیٹھ ذرا بیٹھ۔ آپ میں سے کون ہے جو صحیح حساب کرے گا؟ کوئی ماسٹر صاحب ہے نہیں جو صحیح حساب کرے؟ یہ حساب اکثر غلط ہوتا ہے، غلط تھوڑے ذمہ پینا ہے۔ کوئی حساب کر سکتا ہے؟ کوئی منشی ہے، کوئی حساب کیلکولیٹر جس کو صحیح چلانا آتا ہو کوئی ہے تو میں تلا صاحب کر لیں گے، چپ کرو پھر ویکھی جائے گی۔ غلط ہو جانا جی، یاد رکھنا۔ 0 کرو۔ اس نے کہا بیٹا تو میرے لیے کیا کرتا ہے؟ تو مدرسے جاتا ہے، تو میرے لیے کیا کرتا ہے؟ سکول والے نے تو جواب دے دیا نا ابھی کچھ نہیں، کالج والے نے بھی جواب دے دیا ابھی پڑھوں گا تو دوں گا نا، یونیورسٹی والے نے بھی کہہ دیا پڑھوں گا تو دوں گا نا۔ اب اس نے کہا ابو تو میرا حساب چیک کر۔ ہاں بیٹا تو نے کیا دیا؟ اس نے کہا میں گھر سے نکلا تو فرشتوں نے پر بچھا دیے، میں مجلس میں پہنچا تو فرشتے وہاں آ گئے، میں نے قرآن پڑھنا ذکر کیا تو اللہ نے میرا اور تیرا نام فلاں بن فلاں اللہ نے عرشوں کے اوپر لیا۔ اور اس سے آگے دیکھ ابو میں اس قرآن کو یاد کرتا ہوں، اس قرآن سے میں حفظ کرتا ہوں۔ اس قرآن کا نا جو صفحہ ہے نا صفحہ، اس پر 16 لائنیں ہوتی ہیں۔ کتنی لائنیں ہوتی ہیں؟ 16 لائنیں، اور ہر لائن میں تقریباً 40 حرف ہوتے ہیں۔ کتنے حرف ہوتے ہیں؟ 40۔ تو ایک بچہ ایک سبق یاد کرتا ہے، سبق ایک صفحہ یاد کرنا ہے تو ایک لائن نو کنی کو باری پڑھے گا تو یاد ہوئے گی؟ کچھ 15-16 باری پڑھے گا تو یاد ہوئے گی کہ نہیں؟ ایک باری پڑھی، 2 باری پڑھی، 3 باری پڑھی، 8-10 باری 12 باری پڑھی تو پھر انہوں کی ہوگی؟ پھر اگلی کیتی، پھر 2 نو رلا کے یاد کیتا، پھر اگلی کیتی، پھر 3 نو رلا کے یاد کیتا، اینڈ سمجھو کہ 15 باری پڑھیا سب یاد ہو گیا۔ ایک باری پھر ایک دوست نو سنایا سن نہیں میری کوئی غلطی تے کٹ دے تاکہ قاری صاحب کو گیا تے قاری صاحب نے مارنا ہے، تو پہلا ہی میری غلطی ایک باری انہوں سنایا تے ایک باری قاری صاحب نے جا کے سنایا، کم از کم کنی کو باری ہو جائے گا بھلا؟ کوئی 15-16 باری ہو جائے گا کہ نہیں؟ ایک صفحہ اگر اس نے سبق یاد کرنا ہے تو ایک ایک لائن کو کم از کم کتنی مرتبہ پڑھے گا؟ 16 مرتبہ سنانا سارا کچھ۔ ایک لائن میں حرف ہیں 40، لکھو جی 16 لائنیں ہیں تو 16 ضرب 40 کتنے حرف ہو گئے؟ 640 حرف ہو گئے۔ اب اس کو وہ 16 مرتبہ پڑھ رہا ہے تو سبق یاد ہوگا، انہوں 16 نہ ضرب دے دے کتنے ہو گئے؟ 10,240 حرف ہو گئے ہیں۔ ایک حرف کی کتنی نیکیاں ہیں؟ ان 10 نہ ضرب دے دے۔ ایک 1,204 1,02,400 نیکیاں پلاکاریاں ہو گئیاں سبق یاد کرنے کی۔ اس نے کہا ابو وہ کالج گیا واپس آیا کچھ نہیں لے کے آیا، وہ یونیورسٹی گیا کچھ نہیں لے کے آیا، وہ سکول گیا کچھ نہیں لے کے آیا، میں نے صرف سبق یاد کیا۔ ایک صفحے کو میں نے 15 مرتبہ پڑھا، 16ویں مرتبہ قاری صاحب کو سنایا۔ میرے صرف سبق کے اوپر اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لے 1,02,400 نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں پہنچ چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ 1,02,400 نیکیاں صرف میرے سبق کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں حالے سبق ہے۔ جس صفحے پر سبق ہوتا ہے نا وہ پارا روزانہ سارا سنائی دا ہے تاکہ نواں جڑا پارا یاد کیتا ہے نا اس پارا وہ بھول نہ جاوے، انہوں کہندے نے سب کی۔ بچے کو یہ پتہ ہے کی کہندے نے سب کی۔ جس پارے مثلا 10 پارے یاد کیتے تے 10واں پارا روزانہ سنانا ہے، نواں یاد کیتا ہے بھولے نہ، انہوں کہندے نے سب کی۔ پچھلا صاحب یاد رکھنا ہے، جو سب کی ہے نا وہ ایک پارا ہوتی ہے، کتنے ہوتی ہے؟ ایک پارے میں صفحے کتنے ہوتے ہیں بھلا؟ 18۔
लिखो जी 18, एक खत याद रखना बस। एक पारे में सबके सफ़े कितने होते हैं? 18। हर सफ़े पर लाइनें कितनी हैं? 16। 18 ज़रबे 16 288 हो गया। अब हर लाइन में हरफ कितने हैं? 4। 40 ज़रब 40 कितने हरफ हो गए? 1,01,520 हैं। 11,520 इनू दसना एक हरफ दियां कितनियां नेकियां? इन दसना ज़रब दे दियो। 1,15,200 हो गया। जो सबकी होती है ना, एक बारी बच्चा पढ़ता है, रिवाइज करता है, मैं दोहरा लवा जल्दी जल्दी कोई गलती ना हो, बाद चो जाके सुनांदा है, बाद चो जाके तेनों डबल कर दियो। ज़रब 2 किनिया हो गई? 2,30,400। सबकी की नेकियां कितनी बनी? 2,30,400। ते सबक दियां किनिया सी? 1,02,400। दोवां नूं रलाओ किनिया हो गई? जमा करो ना 1,02,400। अब दोनों की कितनी हो गई? 3,32,800। ये तो हो गया सबक और सबकी। तो जो पारे पिछले 9 पड़े हुए हैं, वो रोजाना पारा एक सुनाना होता है ना, जिसको मंजिल कहते हैं। मंजिल सुनानी होती है, पिछले 9 पारे रोजाना का एक। हमारे मदरसे में तो 2-2 पारे सुनाते हैं, असी एक ही सुना। इतने अमूमन एक ही चलता ना मंजिल, 2-2 चलते हैं, 2 पारे। ऐ फिर याद रखना कितनी हो गई? 3,32,000। 2 पारे मंजिल सुनाते हैं बच्चे। गलत हो गया है तो मैं तो पहले ही क्या गलत होना है। नहीं ठहरो हाले सही करने हैं, हाले इन्ना सही रह। वेखो हुण तुसीं गलत करना है, चलो इन्ना ही रहन दिओ, हाले अगे जान दो, हाले बड़ा लम्मा चौड़ा साहब। हाले अगे कैलकुलेटर ने कहना गाजी साहब बस। अच्छा 3,32,000 हो गया, चलो इन्ना ही सही, गलती सही, लेकिन चलन दोगे। मंजिल सुनानी है, मंजिल। जो पारे पढ़े हुए 10 पारे पढ़े हैं, 9 पारे रोजाना एक सुनाना है, 2-2 सुनाना है। 2 पारे कितने सुनाने हैं? तो 2 पारों के कितने सफ़े हो गए? 36। कितने हो गए? 36। लाओ ना जरा इनू तो फिर लाओ 36 सफ़े लाओ। कैसे कहने में की करा? 36 सफ़े। हर सफ़े की 16 लाइनें, 36 ज़रबे 16। हर लाइन में 40 हरफ, ज़रब 40। हर हरफ की 10 नेकियां, ज़रब 10। अब एक मर्तबा उसने पढ़ना है, एक मर्तबा सुनाना है। एक मर्तबा पढ़ना, एक मर्तबा, ज़रब 2। किनिया हो गई? 4,60,000। तो पहलियां किनिया सी? 3,32,000। जमा कर दियो। तीन 3,32,800 किनिया हो गई? 7,93,600। उसने कहा वालिद मेरी बात ध्यान से सुन, तेरा बेटा यूनिवर्सिटी गया, उसने आकर कहा अभी पढ़ लेने दे। कॉलेज में गया, वापिस आकर कहा अभी पढ़ लेने दो। स्कूल वाले ने कहा अभी तो बच्चा हूं। मैंने कहा मैंने सबक याद किया तो 1 सफ़ा, सबकी सुनाई तो 1 पारा, मंजिल सुनाई तो 2 पारे। जब मैं शाम को कारी साहिब से पढ़कर आया, देख ले अपने नामा अमाल में 7,93,000 नेकियां तेरे नामा अमाल में पहुंच चुकी। एक दिन की नेकियां कितनी? 7,93,000 नेकियां एक दिन की कम अज कम है। कारी साहब तो कहते हैं साहब गलत हो गया, कम अज कम एक दिन का हिसाब है। इनू 3 ज़रब दे दो, जेदा 1000 रुपया देना है, इसको कितने से ज़रब दे दो? 30 महीने बाद 1000 देना है ना, इसको 30 से ज़रब दे दो। 2,38,08,000 नेकियां। 1 महीने के बाद वालिद
تو 1000 دے کر احسان چڑھا رہا تھا، وہاں لاکھوں دیے، وہاں تو نے ہزاروں دیے، وہاں تو نے ان سے سنا ابھی پڑھ تو لینے دے، جب میں کمانا شروع ہوں گا تب تیرے لیے میں نعمتیں لے کر آؤں گا۔ لیکن تو نے مجھے مدرسے میں بھیجا، میں نے قرآن کو پڑھا، میں نے قرآن کو یاد کیا، میں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، تیرے 1 مہینے کے بعد اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لے 2,38,08,000 1 مہینے کی نیکیاں پہنچ چکی، سبحان اللہ، 2 کروڑ نیکیاں۔ ابھی بس نہیں ہے، ابھی بس نہیں ہے۔ عام طور پہ بچہ حفظ کتنی دیر میں کرتا ہے؟ 2 سال میں۔ آگے منزل نکالے تو کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ کل کتنے لگے؟ 3 سالہ جو کتنے مہینے نے؟ 36، انہوں 36 نہ ضرب دے دیں۔ 85 کروڑ 70 لاکھ، نہیں جی نہیں، حالے تو پڑھنا شروع ہوا ہے نا، تو حالے تراویاں پڑھانیاں انہیں۔ 85 کروڑ 78 لاکھ تے اگے کنیاں؟ 85 کروڑ 70 لاکھ 88 ہزار نیکیاں صرف حفظ دے دوران ملی ہیں۔ اب تصور میں جا کر دیکھیں، تیرے 4 بیٹے چاروں ہی نیک، مان لیا، تیرے 4 بیٹے چاروں فرما بردار، مان لیا، یہ ڈاکٹر بن گیا تیرا فرما بردار رہا، یہ انجینئر بن گیا تیرا فرما بردار رہا، یہ سکول سے پڑھ کے پروفیسر بن گیا تیرا فرما بردار رہا، یہ قاری قرآن بن گیا تیرا فرما بردار رہا۔ تصور میں جا کر دیکھ، میدان محشر قائم ہوا، تیرے سامنے ترازو لگا، تیرے دائیں اور بائیں تیرا ڈاکٹر اور انجینئر کھڑا ہے، تیرے بائیں تیرا حافظ بھی کھڑا ہے، تیرا پروفیسر بھی کھڑا ہے، تیری نیکیوں کو تولا جانے لگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ ایک نیکی پر تیری جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے لگے، اس وقت بتا، اپنے دل سے پوچھ کے بتا، اللہ کی قسم تیرے نامہ اعمال میں تیرے حق میں بہتر کون رہا؟ سبحان اللہ۔ تیرے نامہ اعمال میں کیا ڈاکٹر نے اضافہ کیا، انجینئر نے اضافہ کیا، پروفیسر نے اضافہ کیا، یا حافظ قرآن نے اضافہ کیا؟ کون تھا جس نے تیری نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کیا؟ کون تھا جس نے تیری نیکیوں کے وزن کو جھکا دیا؟ جس نے ایک مرتبہ قرآن کو یاد کرنے کے لیے گھر سے نکلا تو لاکھوں نیکیاں، ایک دن میں 7 لاکھ سے زیادہ نیکیاں تمہیں دی، ایک مہینے میں کروڑوں نیکیاں دی، اور جب زندگی کے اندر اربوں نیکیاں دی اور دوسروں نے تمہیں کپڑے دیے، گھر دیا، کوٹھی دی، بنگلہ دیا، گاڑی دی، وہ سب ختم، آج نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں۔ پھر مجھے کہنا پڑے گا، میرے نبی نے سچ کہا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا۔ بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ایک قاری ایک دن میں، ایک بچہ ایک دن میں 7,93,000 نیکیاں کماتا تھا، ایک دن میں 7,93,000۔ ایک کلاس میں بچے کتنے ہیں؟ 15-20 ہیں نا؟ چلو ایک کلاس میں 7,93,000 لکھیں ذرا، ایک دن کا 7,93,000 ایک دن کا ہوا نا، تو 20 بچے ہوں تو اس کو 20 سے ضرب دے دیں۔ تیرا ہر بچہ جب گھر آیا پڑھ کر تو 7,93,000 لے کر آیا اپنی پڑھائی کی۔ حدیث کے 2 حصے ہیں، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن، دوسرا حصہ قرآن پڑھا رہا ہے۔ جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ ایک دن میں 7,93,000 نیکیاں لے کر آیا، اور جو قرآن
पढ़ा रहा है। उसने 20 बच्चों को पढ़ाया, 7,93,000 को 20 से ज़रब दी थे, कितनी आइया? 1,58,00,000। जिसको तुम मामूली समझते हो, जिसको तुम कहते हो ए कारी, जिसकी तुम गीबतें करते हो, जिसकी तुम चुगलियां करते हो, जिसको तुम मामूली समझते हो, काबे के रब की कसम इस बात को समझ लो, अगर तुम नमाज पढ़ते हो तो कारी साहब भी नमाज पढ़ते हैं, अगर तुम रोजा रखते हो तो रोजा कारी साहब भी रखते हैं, अगर तुम कुरान की तिलावत करते हो, कुरान की तिलावत कारी साहब भी करते हैं, अगर तुम अज़कार करते हो, कारी साहब भी अज़कार करते हैं। लेकिन रब्बे काबा की कसम, उसने बच्चों को पढ़ाया एक दिन में कितनी नेकियां? 1,58,60,000 नेकियां कारी साहब की इजाफी उसके नामा अमाल में। तुम में से कौन है, कौन हाजी, कौन नमाजी, कौन चौधरी, कौन सरदार और कौन मालदार है जो एक दिन में 1,58,60,000 नेकियां करके दिखा? कौन है तुम में से? ये तो एक दिन है 1,58,60,000। इन्हों जरा 3 ज़रब दो ना, महीने की नेकियां भी तो इकट्ठी करो ना कारी साहब की। तुम कारी साहब को मामूली समझते हो। 47,58,00,000, 47,58,00,000 नेकियां उस वालिद को पहुंच रही है जिसका बच्चा कुरान पढ़ा रहा है, जिसका पढ़ रहा है रोजाना की 7,93,000 ले रहा है, जिसका बच्चा पढ़ा रहा है वो 1,58,00,000 ले रहा है, जिसका बच्चा पढ़ा रहा है उस पढ़ाने वाले बच्चे को भी नेकियां मिलती रोजाना की और उसके वालिदैन को भी मिलती। और यहां पर भी बस नहीं, ऐसे हो गई एक क्लास दियां 47,58,00,000 इतने क्लासा किनिया? 2। इनू 2 ना ज़रब दो। 95,16,00,000 जो इंतजामिया इंतजाम कर रही है ना, अगर नीयत खालिस है, ये बात शर्त है, जो कारी साहिबान की तनख्वाह दे रहे हैं, जो इन पर पंखे चला रहे हैं, जो इनके खाने का इंतजाम कर रहे हैं, जो इनके बैठने का इंतजाम कर रहे हैं, जो इनके साथ ताउन कर रहे हैं, जिनके ताउन से ये मदरसा चल रहा है, अल्लाह की कसम अगर नीयत खालिस हो जाए, एक बच्चा पढ़ेगा उसको अपना सवाब, उसके वालिदैन को उसका अपना सवाब, एक कारी साहब पढ़ाएगा उसको क्लास का सवाब, और जो इंतजामिया ये इंतजाम करेगी उसे सारे मदरसे का सवाब। उसका हल्का सा ये हिसाब है, 1 महीने का इस इंतजामिया के हर फर्द के खाते में जो नेकी जा रही है वो 95,16,00,000 नेकी है उस इंतजामिया के हाथ। 1 महीने की किनिया वाला 95 करोड़। लेकिन शर्त ये है नीयत खालिस होए। बच्चों को ओए करके ना बुलाओ, उनको हकीर ना समझो, उन पर अपनी जबान ना खोलो, उन पर अपना हाथ ना खोलो, उनको अपने किसी मुलाजिम ना समझो, बल्कि उनका एहतराम करो। पढ़ दे तो तुहानू नेकियां मिलती हैं। तुम अपनी दुकान पर हो, तुम अपने घर में सोए हुए हो, तुम अपने दफ्तर में बैठे हुए हो, तुम्हें नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन ये बच्चा कुरान पढ़ रहा है और तेरे नामा में टक 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 नेकियां गिर रही। तुम इनके साथ प्यार करो, इनके साथ मोहब्बत करो, इनका एहतराम करो, इनकी इज्जत करो। ये यहाँ कुरान पढ़ रहे होते, तुम सोया है, लेकिन तेरे नामा अमाल में नेकियों का बहुत बड़ा सैलाब आ रहा है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीख रहा है और कुरान। अच्छा, ये तो मैंने बातें बताई सिर्फ पढ़ने के दौर में। उसके बाद हमने पढ़ा हुआ 28 साल हो गए। जब तक तरावियाँ पढ़ाएंगे, जब तक नमाज पढ़ाएंगे, जब तक कुरान पढ़ेंगे, जब तक कुरान आगे सुनाएंगे, जब तक दरस देंगे, जब तक जुमा पढ़ाएंगे, जब तक आगे वाज फरमाएंगे, जब तक ये कुरान पढ़ते रहेंगे उतना सवाब। तो जे ए पढ़ान ला पैन, पढ़े हुए दा सवाब वखरा ते पढ़ान वाले दा सवाब। अग्यों इन्हां दे बच्चे पढ़ान ला पैन,
ਇਹਦਾ भी सवाब ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ भी सवाब तुम गिन सकते हो? कभी गिन नहीं सकते हो। अल्लाह की कसम, इससे बेहतर इस रूए ज़मीन में इंसान कोई नहीं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, व इससे बेहतर आगे कोई नहीं है। इस कुरान को सीखना, इस कुरान को सिखाना, इसके साथ मोहब्बत करना, इसके ऊपर इंसानों को लगाना, ये हमारे ईमान का तकाजा है। रमज़ान आ रहा है, खुद कुरान पढ़ें, खुद कुरान सीखें। अगर तुम कुरान नहीं पढ़ सकते, नहीं सीख सकते, इंतजामिया के दस्तों बाजू बन जाएं। ये छोटी सी मस्जिद को वसी कर दें, दाएं बाएं आगे खुला कर दें, रहाइश लेकर दें, जगह लेकर दें, पंखे लगवाएं, इनके साथ ताउन करें। यकीन जानिए इस दुनिया में तुम नहीं रहोगे, तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे। और अगर ये मस्जिद आबाद रही, अब जिन्होंने ये जगह दी है, इंतजामिया तो है ही है, जिन्होंने जगह दी है, मैं नहीं जानता पहली मरतबा है वो जिंदा है कि नहीं है। जिसने तावन किया है, अल्लाह की कसम, रहती दुनिया तक, क़यामत तक जितने बच्चों ने बैठ के पढ़ना है ना, सारे का सवाब उन्होंने मिल जाना, सबका सवाब उनको मिल जाना। ये तो सवाब रुकने वाला नहीं है, आगे जारी होने। और जब ये बच्चा रोज़े क़यामत आएगा ना मैदान महशर में, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल माहिरु बिल कुरान मअस सफरतिल किरामिल बरारा। रोज़े क़यामत मैदान महशर में सारी दुनिया जमा होगी ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेंगे, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ओए मुजरिमों अलग अलग हो जाओ, अलग अलग हो जाओ। मोमिन अलग, मुनाफिक अलग, मुसलमान अलग, काफिर अलग, नेक अलग, बद अलग, नबियों की सफ़े, सिद्दीकीन की सफ़े, शुहदा की सफ़े, सालेहीन की सफ़े, सारे अच्छे लोग अलग और सारे बुरे लोग अलग। और जब अच्छे अलग बुरे अलग हो जाएंगे ना, तो मेरे अल्लाह अच्छे लोगों में से भी बुलाएंगे, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू निकला निकला, या रब मैं, हाँ तू, या रब मैं, हाँ तू, या रब तूने पहले अच्छे और बुरे अलग किए और अब अच्छों से मुझे क्यों निकालते? मैं तो दुनिया में तेरा कुरान पढ़ता पढ़ाता था। मेरा रब कहेगा, हाँ तू है तो इंसान, लेकिन तू पढ़ता था मेरा कुरान। आज निकल इंसानों की सबसे, अल माहिरु बिल कुरान मअस सफरा अल किरामिल बरारा। रोज़े क़यामत मेरा रब इंसान को, जो कुरान का माहिर है, कुरान का माहिर है, माहिर चार चीजों से बनता है। कुरान पढ़ना आता हो, कुरान का तर्जमा आता हो, कुरान की तजवीद आती हो, कुरान की तफसीर आती हो। जिसको कुरान की चार चीजें आती है, कुरान का माहिर है, मेरा रब रोज़े क़यामत इंसानों से निकाल कर फरिश्तों की सफ में खड़ा कर देगा। तू इंसान इंसान है, लेकिन मेरा कुरान पढ़ता था, इंसानों से निकल फरिश्तों की सफ में खड़ा हो जा। फरिश्तों का हिसाब होना है, नहीं होना। इसका मतलब ये है, जिस तरह फरिश्तों का हिसाब नहीं होना, ऐ मेरे बंदे तू इंसान है लेकिन कुरान का माहिर है। तूने अपनी जहानत, तूने अपनी अकल, तूने अपनी फतानत, तूने अपना वक़्त, तूने अपना सोच, अपना जाविया कुरान को समझने पे लगाया। आज इंसानों से निकलकर फरिश्तों की सफ में खड़ा हो जा। ना फरिश्तों का हिसाब होगा ना तेरा हिसाब होगा। इस तरह बगैर हिसाब के जन्नत में, ये भी बगैर हिसाब के जन्नत। ये हदीस है सही बुखारी की, अल माहिरु बिल कुरान, कुरान का माहिर। डॉक्टर माहिर नहीं, सर्जन माहिर नहीं, साइंसदान माहिर नहीं, ताजर माहिर नहीं, मिस्त्री माहिर नहीं, मजदूर माहिर नहीं, नहीं सारे माहिर गए। अल माहिरु बिल कुरान, जो कुरान का माहिर है, मअस सफरतिल किरामिल बरारा, मेरा रब इसको उठाकर फरिश्तों की सफ में खड़ा कर दे। और जो हमारे जैसा है, वल्लज़ी यततअता, हदीस के अल्फाज है, जो आ करता है, जोड़ करता है, होते नहीं, जुबान पे चढ़ाता है, चढ़ता नहीं, मिला मिलाकर पढ़ता है, पढ़ा नहीं जाता। ऐसे कुछ होते हैं ना, वल्लज़ी यततअता, और जो आ करता है, आ करता है। एक हरफ पढ़ो तो आम बंदे को 10 नेकियां, इसको पढ़ना ही नहीं आ रहा। जाहिर तो होना चाहिए कि इसकी आदि कर दो, इन्हें तो पढ़ना ही नहीं आता, ये नंबर कट लो।
لیکن اللہ کی قسم سے بخاری کی حدیث ہے، نبوت کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات، میرا رب کہتا ہے فرشتوں رک جاؤ، تمہیں کہا تھا ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں دینی ہیں، اس کو پڑھنا نہیں آ رہا تو اس کے ایک کے بدلے میں 20 نیکیاں دے دے۔ کوشش تو کر رہا ہے نا، محنت کو کر رہا ہے نا، تگو دو تو کر رہا ہے نا، محبت تو ہے نا، پڑھنے کے لیے وقت تو دے رہا ہے نا، وقت تو لگا رہا ہے نا۔ عام بندہ جلدی جلدی پڑھ جائے گا، وہ ایک صفحہ پڑھے گا، اس کا آدھا بھی نہیں ہونا، اس کو تم نے ایک حرف کی 20 نیکیاں عطا کرنی ہیں۔ قرآن پڑھو، قرآن سے محبت کرو، قرآن سے تعلق جوڑو۔ رمضان آ رہا ہے، قرآن کے ساتھ دل لگا لو، اپنا ہدف مقرر کرو، 1 قرآن، 2 قرآن، 3 قرآن۔ بچوں کو کہو قرآن پڑھو، مکمل کرو، آپ کو انعام ملے گا۔ یقین جانیے صحابہ اپنے بچوں کی شکایت لگا رہے ہیں، حضور ان کو کٹ پڑے، ان کو کٹ پڑے۔ آج کوئی ایسا باپ ہے کاری صاحب انہوں سمجھاؤ کٹ پڑے، آج سارے کہنے کاری صاحب انہوں سمجھاؤ پڑھدا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ آگے، حضور پریشان ہوں، فرمائے کیوں؟ بیٹے کی شادی کی ہے، بیٹے کی شادی کی ہے، چند دن کے بعد میں نے بہو سے پوچھا کیف وجدتی عبداللہ، اے میری بہو، میری بیٹی عبداللہ میرا بیٹا کیسا لگا تمہیں، شادی ہوئی کچھ پریشانی تو نہیں؟ اس بہو نے کہا نعم الرجل عبداللہ، آپ کا بیٹا بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ، اس جیسے انسان کم ہی ہے، لیکن ایک بات ہے آج تک وہ میرے قریب نہیں آیا۔ بیٹی نکاح ہوا تیرے قریب نہیں آیا، کیا کوئی لڑائی جھگڑا اختلاف ہے؟ نہیں تو پھر کہا جب عشاء ہوتی ہے تو نماز پڑھ کے آ کے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، تہجد تک قرآن پڑھتا رہتا ہے، تہجد کے وقت روزہ رکھ کے سارا دن روزے سے رہتا ہے، ساری رات مصلی پہ، سارا دن روزے سے، دیندار بہت ہے لیکن میرے حق ادا نہیں کیے۔ باپ پریشان، حضور اسے کہیں، آپ نے فرمایا تو جا اسے بھیج، وہ گئے، بھیجا۔ عبداللہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ رضی اللہ عنہ تہجد پڑھتے ہو؟ جی حضور پڑھتا ہوں۔ لمبی پڑھتے ہو؟ ہاں پڑھتا ہوں۔ کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ یقین جانی کیا جواب؟ کہا حضور کیا جواب دوں؟ آج تک رب نے جتنا نازل کیا نا سارا ہی پڑھ دیتا، سارا ہی قرآن پڑھ دیتا۔ آپ نے کہا عبداللہ ایسے؟ خبردار 30 دن سے پہلے قرآن ختم نہیں کرنا۔ یہ 30 پارے جو بنے ہوئے ہیں نا یہ اسی سینس میں ہیں، 30 دن سے پہلے قرآن ختم۔ اب عبداللہ کیا فرماتے ہیں؟ حضور نہیں، اینا تھوڑا میں نہیں پڑھنا، مجھے زیادہ پڑھنے کی اجازت دے، اتنے پر تو میرا گزارا ہی نہیں ہونا۔ آپ نے فرمایا سن، زیادہ سے زیادہ 7 دنوں میں قرآن ختم کرنا، اس سے پہلے نہیں۔ 7 منزلہ بنی ہے نا، قرآن کی منزلیں کتنی ہیں؟ عبداللہ یاد رکھ 7 دن سے پہلے قرآن ختم نہیں کرنا۔ عبداللہ راضی ہو گئے؟ بیٹھے رہے، نہیں حضور مجھے اور پڑھنے کی اجازت دے دیں، انہیں نا میرا گزارا ہی نہیں ہونا۔ حضور اسے کہہ رہے ہیں 30 دن میں ختم کر، نہیں جلدی کرنا ہے، چل 7 دن کر، نہیں حضور جلدی کرنا۔ پھر فرمایا سن، اس کے بعد بات نہ کرنا، 3 راتوں میں ختم کرنا، اس سے پہلے تمہیں ختم کرنے کی اجازت 10 پارے پڑھ۔ کیا ہم نے پورے سال میں بھی ختم کیا ہے؟ پورے سال میں بھی ہم نے ختم کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں حضور میں ساری رات میں سارا ہی قرآن پڑھ جاتا۔ ہم قرآن سے بہت دور ہیں، ہم قرآن سے بہت دور ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے جس کے پاس ٹچ موبائل ہے انہوں ویکھوں بغیر سوندا نہیں، پکی بات، سوندا نہیں۔ تو صبح اٹھ جا، اکھاں ہلے کھلیاں نہیں تو سب تو پہلا ہاتھ کدھر جاتا ہے؟ موبائل کی طرف جاتا ہے۔ کوئی میسج، کوئی پیغام، کوئی مس کال نہ آئی ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کا میسج ہے،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے. ہم دنیا کی جھوٹی خبریں پڑھنے کے لیے بےتاب ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی سچی باتیں پڑھنے سے ہماری جان جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہیں تو قرآن پڑھ کے سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. میرے آقا نے صحابہ سے پوچھا تم میں سے کون ہے جو پورا قرآن پڑھ کر سوئے اور قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ کر سوئے, یعنی 10 پارے. حضور سارے دن دے تھکے ہونے ہیں, 10 پارے کس طرح پڑھی؟ سب کے اندر تو عبداللہ جیسی طاقت نہیں ہے نا. حضور کیسے پڑھیں؟ فرمایا کیا تم ایک مرتبہ سورۃ اخلاص نہیں پڑھ سکتے؟ وہ 10 پاروں کے برابر ہے. 3 مرتبہ پڑھو, اللہ پورے قرآن کا ثواب عطا کرے. اور سلسلہ حدیث صحیحہ میں روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے, کتنی مرتبہ؟ 10. اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے. تو کبھی رات کو سونے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھا کرنا. اور میرے آقا سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر سوتے, سورۃ فاتحہ پڑھ کے سوتے, فلق ناس پڑھ کے سوتے, آیت الکرسی پڑھ کے سوتے, سورۃ اخلاص پڑھ کے سوتے. اور دوسری حدیث میں میرے آقا اٹھتے, بستر پر بیٹھے, ہاتھ منہ دھونے سے پہلے میرے آقا اپنے بستر پر بیٹھے بیٹھے سورۃ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے. سو رہے ہیں تو بقرہ پڑھ رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں تو آل عمران پڑھ رہے ہیں. یہ آقا کا قرآن سے تعلق ہے. ہمیں بھی قرآن پڑھنا ہے, قرآن سیکھنا ہے, قرآن سکھانا ہے. اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ لگانے کی کوشش کرنی ہے. جن کے بچے قرآن پڑھ گئے وہ کامیاب و کامران. خود پڑھو, اپنے بچوں کو پڑھاؤ. خود نہیں پڑھا سکے تو کسی کے بچے کو پڑھا دو, نہیں پڑھا سکے تو انتظامیہ کے اندر شامل ہو جاؤ, تعاون کرو. دنیا آخرت میں کامیابی کامرانی اسی میں ہے. اچھا ماشاءاللہ. کہہ رہے ہیں تسی ساریاں آخری دن گلاں سنائیاں, ایتھے بھی 3.5 لاکھ روپے دے انعامات دینے ہیں اسی ماشاءاللہ. تو یہ بڑی نعمت ہے, ایسی انتظامیہ, ایسے ساتھی, بڑی نعمت ہے. ان کے ساتھ جڑے, ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کے ساتھ مل کر اس پروگرام کو وسیع کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا, بیٹھنا, سننا, سنانا قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.